ایران اسرائیل جنگ بندی کے پہلے مرحلے کا آغاز، ایران نے اسرائیلی فورسز پر جوابی حملے روک دیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ اگر اسرائیلی حکومت ایرانی عوام پر حملہ نہ کرے تو ہمارا ردعمل جاری رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں، جبکہ ایران پر جنگ اسرائیل نے مسلط کی نہ کہ ایران نے۔ ہماری طاقتور افواج نے اسرائیلی جارحیت کا صبح 4 بجے تک بھرپور جواب دیا۔ عباس عراقچی نے ایرانی فوج سے اظہار تشکر بھی کیا ہے۔ متعدد حملوں کے بعد ایران اسرائیل کے درمیان سیز فائر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ سیز فائر پر عمل شروع ایرانی سرکاری ٹی وی کی جانب سے بھی اعلان ہو چکا ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران کی بات کریں تو وہاں پر نظام زندگی بحال ہو چکی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں نائلہ چوہان صاحبہ۔ نائلہ صاحبہ بہت شکریہ سنو نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ نائلہ صاحبہ کہیے گا کہ کل تک تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جنگ بہت طویل ہو سکتی ہے، لیکن اب صورتحال کافی بہتر نظر آ رہی ہے۔ امریکی صدر نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے سیز فائر کا اعلان کر دیا ہے، تو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ جو طویل جنگ ہونے کا خطرہ تھا وہ ٹل گیا ہے؟ میں اطمینان نہیں کہہ سکتی کہ خطرہ ٹل گیا ہے، لیکن سمجھے کہ ایک سانس لینے کا موقع مل گیا ہے۔ مجھے صرف خطرہ ہے اسرائیل سے، کیونکہ اسرائیل نے نہ کبھی کوئی قانون مانا ہے، نہ کوئی دستور کو وہ مانتا ہے، اور ان کی جو نیت ہے وہ ایکسپینشن کی ہے۔ تو ابھی تو پہلے انہوں نے ٹرمپ صاحب نے جو کہا کہ پہلے جو ہے وہ 6 گھنٹے ایران سیز فائر کرے گا اور دوسرا جو ہے ملک یعنی کہ اسرائیل وہ اس کو جو ہے رسپیکٹ کرے گا، اور اس کے بعد اسرائیل سیز فائر کرے گا اور ایران اس کو رسپیکٹ کرے گا۔ لیکن امپلیمنٹیشن میں اسرائیل سے مجھے کوئی جو ہے نا نیک توقعات نہیں ہیں، جی اس لیے میں اس وقت مطمئن ہو کے نہیں کہہ سکتی کہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ الحمدللہ تھوڑا وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑی وہ ٹینشن کم ہو گئی ہے، لیکن خطرہ میرے خیال میں جب تک ہے کیونکہ ابھی دیکھنا ہے کہ اسرائیل کیسے کرتا ہے بیہیو۔ اچھا نائلہ صاحبہ، جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اسرائیل سے خطرہ تو بالکل ہے، لیکن اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے۔ اگر صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کرتے ہوئے سیز فائر کا اعلان کیا ہے تو کیا اسرائیل امریکہ کے برخلاف جا کر کسی قسم کی کوئی کارروائی کر سکتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ٹرمپ صاحب نے نیتن یاہو کو منع کیا تھا کہ ایران پہ حملہ مت کرنا، ہم ٹاکس میں جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جی عمان میں 16 تاریخ کو ٹاکس ہونی تھی۔ 13 جی تاریخ کو انہوں نے امریکہ کی کہنے کے باوجود ایران پہ حملہ کیا، اور اسے انہوں نے پری ایمپٹیو اسٹرائک کہا۔ تو اس وقت جو ہے اسی لیے ٹرمپ صاحب تھوڑی دیر ٹکے رہے کہ ان کو پٹیں تھوڑی، اور پھر جب وہ بالکل بے بس ہو گئے تو انہوں نے کہا جی پلیز ہمیں ہیلپ کر دیں، تو انہوں نے B-2 بارمرز وہاں پہ بھیجے اور بنکر بسٹرز بھیجے، لیکن وہ صرف ایک شارٹ سپین تھا۔ وہ نہیں چاہتے کہ بڑی جنگ میں پڑیں، اور آپ دیکھیے کہ صبح کو قطر میں جو ان کی ہماری تو فجر کا ٹائم تھا، انہوں نے جو امریکن سب سے بڑا بیس تھا اس پہ حملہ کیا۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ بہت شکریہ ایران کا کہ انہوں نے ہمیں پہلے آگاہ کر دیا تھا، تو ہم نے اپنی انسانی جانیں بچا لی، ہمیں کوئی انسانی نقصان نہیں ہوا۔ جی سو اس حد تک ایران تو کمپلائنٹ ہے، بلکہ آپ دیکھیے کہ ان کے فارن منسٹر نے کہا جب یہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ واپس آ جائے میز پہ، تو انہوں نے کہا ہم اٹھے کب تھے کہ آپ ہمیں کہہ رہے واپس آ جائے، ہم تو بیٹھے اٹھے تو آپ لوگ ہیں۔ تو اب کس وقت وہ آ کے بیٹھتے ہیں اور اس کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف پرماننٹ سیز فائر ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہ ابھی دیکھنا ہے۔ لیکن نائلہ میں صاحبہ، اس بہت وقت اہم پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے مذاکرات کے حوالے سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کے حملہ کرنے سے پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے اور ایک نئی میٹنگ ہونی تھی، لیکن اس میٹنگ سے پہلے ہی اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوبارہ سے مذاکرات بحال ہوں گے، اور اگر ہوتے ہیں تو کن ٹرمز پر ہوں گے؟ مذاکرات تو بحال ہونے ہیں، سیز فائر کو ہی پرماننٹ کرنے کے لیے مذاکرات تو لازم ہے، لیکن کن ٹرمز پہ ہوں گے یہ دیکھنا ہے، کیونکہ ایران نے جو ہے وہ اپنی جو ہے صاف کہہ دیا کہ وہ ہیوملیشن نہیں سہیں گے،
اور وہ اپنی ٹرمز پہ کریں گے. اسرائیل جو ہے وہ کہتا ہے وہ اپنی ٹرمز پہ کرے گا. ایونچولی کمپرومائز کہاں پہ ہوگا یہ دیکھنے کی بات ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ ایران جو ہے اس کے اب تک جتنے بھی اقدامات ہیں وہ پرامن رہے ہیں، جبکہ اسرائیل جو ہے وہ جہریت پہ لگا ہوا ہے. مجھے مطلب یہ بات ماننے کی ہے کہ ایران نے جو اسرائیل کے اوپر حملے کیے ہیں اور کر رہا تھا، اس سے اسرائیل کو جو ہے احساس ہوا کہ وہ اتنا جو ہے وہ نہیں ہے انوینسیبل جتنا کہ انہوں نے اپنے آپ کو سوچ رکھا تھا. اچھا تو نائلہ صاحبہ، جی مکمل کیجیے بات. وہ مطلب سیز فائر کے لیے رضامند ہو گیا ہے، لیکن امپلیمنٹیشن میں وہ کس طرح کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایجنڈا جو ہے وہ بالکل فرق ہے. وہ اس لیے انہوں نے جہریت نہیں کی کہ وہاں پہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن تھے یا نیوکلیئر آرمز تھے یا ریجیم چینج کا. اسرائیل کا ایجنڈا بالکل فرق ہے. وہ یہاں پہ ایکسپینشن کرنا چاہ رہا ہے، میکنگ گریٹر اسرائیل، جس کے لیے اس کو ان سب ممالک کو توڑ پھوڑ کرنا لازم ہے اگر وہ اپنے آپ کو بڑا بنانا ہے. اس نے اسرائیل کا ایجنڈا بہت خطرناک ہے. وہ ایسے بیٹھ کے جو ہے وہ رضامندی کی بھی تو اس کی جو ہے وہ دوگلی ہوگی. مجھے نہیں لگتا کہ وہ سب کے دل سے یہ کریں گے. اچھا نائلہ صاحبہ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ غزہ میں اس وقت انسانی بحران ہے، وہاں پر صورتحال کافی کشیدہ ہے. اسرائیل وہاں پر کیا کر رہا ہے پوری دنیا جانتی ہے. ایران اور اسرائیل کے درمیان معاملات ابھی تک خراب ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے. تو مستقبل آپ کیا دیکھ رہی ہیں اس خطے کا؟ مستقبل جو ہے وہ اس خطے کے ممالک کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس طرح سے آگے چلتے ہیں. جہاں تک اسرائیل کی بات ہے وہ تو اپنی نیفیریس ایکٹیویٹیز پہ رہے گا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ امن سے بیٹھے گا. لیکن جو باقی خطے کے ممالک ہیں، جس میں روس اور چین بھی شامل ہیں، جس میں سارے عرب ممالک بھی شامل ہیں، ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک پائیدار امن کا جو ہے وہ سٹیپس لیتے ہیں اور اسرائیل کو احساس دلاتے ہیں کہ وہ اگر یہ جارحیت رکھے گا تو وہ اپنا خاتمہ خود کرے گا. اچھا نائلہ صاحبہ، اگر ہم ٹرمپ صاحب کی ٹویٹ کی بات کریں تو انہوں نے جو پہلا ٹویٹ کیا سیز فائر کے حوالے سے، اس ٹویٹ کے حوالے سے آپ کیا بات کریں گی کہ انہوں نے دونوں فریقین کو کہا ہے کہ آپ تحمل کا مظاہرہ کریں، لیکن اس طرح کی جیسا کہ آپ نے اسرائیل کی بات کی تھی، خبریں گردش کر رہی ہیں اسرائیل کے حوالے سے کہ وہ مزید ایران میں کارروائیاں کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں اسرائیل دوبارہ سے کوئی ایسی کارروائی کرے گا اپنی انٹیلیجنس کی بیس پہ؟ دیکھیے انٹیلیجنس تو ان کی اور ساواک اور یہ ساری ایک ہی ہیں، CIA یہ سب ایک ہیں، تو ان کی انٹیلیجنس کوئی ایسی آسمان سے اتری ہوئی نہیں ہے. لیکن وہ کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ بیسکلی ویٹ کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے، جو اس وقت تل ابیب پہ پہلی دفعہ اس طرح کی بمباری ہوئی ہے، حیفا پہ پہلی دفعہ اس طرح کی بمباری ہوئی ہے، اور اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ ان کو پینک اٹیکس ہو رہے ہیں. زیادہ تر ادھر ہاسپٹل میں جو جا رہے ہیں وہ پینک اٹیک سے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ بیچ میں بزدل ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹ پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اس لیے ان کو یہ ایک مسئلہ ہو رہا ہے. نیتن یاہو کی کوشش ہوگی کہ وہ جتنی ایکسپینشن کی ہے وہ اس کو سولیڈیفائی کرے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ OIC میں ایجپٹ نے اور قطر نے اور کچھ ممالک نے مل کے ایک پیپر پریزنٹ کیا تھا جو OIC نے انڈورس کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل 1967 بارڈرز پہ واپس جائے اور فلسطین کو ایک ملک کی حیثیت دی جائے، 2 اسٹیٹ سولوشن کی جائے. جب تک یہ نہیں ہوتا پائیدار امن یہاں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ سابق سفیر نائلہ چوہان صاحبہ موجود تھی. نائلہ صاحبہ بہت شکریہ سنو نیوز کو وقت دینے کے لیے.